اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورہ فلق مدنی ہے اور یہ 5 آیت ہے۔ نزول میں 20 ہے اور اس کے بعد والی 21 ہے، اور ترتیب میں یہ 113 ہے اور وہ 114 ہے۔ اس سورت کے اندر حواسط سے پناہ مانگی گئی ہے اور آنے والی سورت کے اندر وساوس سے پناہ مانگی گئی۔ حواسط اور وساوس یہ توحید کے لیے خطرناک ہے۔ موحد کے ساتھ مختلف قبائل و فرق حسد کریں گے۔ اگر موحد خود وسوسے میں مبتلا ہو گیا، تکاد السماوات یتفطرن، جیسے آسمان ٹوٹ گیا۔ موحدین مضبوط رہے، موحدین کو تعویذ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں کہ گلے میں تعویذ ڈالا ہوا ہے۔ اور بچوں کو بھی آیت الکرسی سورہ اخلاص کے ذریعے محفوظ کر لو۔ نقش اور تعویذ کی ضرورت نہیں، وہ جائز ہے، جائز کاموں کی تعویذ، لیکن فخر رازی نے کبیر میں لکھا ہے کہ متوکلین و موحدین کی شان نہیں ہے، وہ نہ کرے۔ اور میں نے کتابوں میں دیکھا ہے جو یہ کام کرتے ہیں وہ چیزوں کے سپرد ہو جاتے ہیں، اور جو یہ کام نہ کرے وہ اللہ کے سپرد ہوتے ہیں۔ آپ فرمائیے اعوذ برب الفلق، میں پناہ لیتا ہوں صبح صادق کے رب کے پاس۔ فلق اصل میں کہتے ہیں پو پھٹنا۔ پو پھٹنا یعنی صبح ہو جاتی ہے، تو جب صبح ہو جاتی ہے تمام شرارتیں ختم ہو جاتی ہے، تمام حواسد اور فتنے راتوں کو ہوتے ہیں۔ آپ فرمائیے میں پناہ مانگتا ہوں رب کے پاس، الفلق جو صبح کا رب ہے، رات کا بھی وہ رب ہے، لیکن رات محل شرارت ہے اور صبح محل صحت ہے۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی۔ اشارہ ہے کہ اللہ سب پر زوراور ہے، سانپ ہو یا اژدہا، آسمانی خلقت ہو یا زمینی، چھوٹی ہو یا بڑی، اس کی مخلوق ہے۔ یہ عمومی پناہ مانگی گئی۔ پھر کہا ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ غاسق، غاسق اللیل کہتے ہیں رات کے دشمن کو، رات کے بدخواہ کو، جو راتوں کو آ کے شبخون مارے، اس کو غاسق اللیل کہتے ہیں۔ ساحر سحر، حاسد حسد، جادوگر جادو، سفلی والے سفل، اور تمام کے تمام شرارتیں جتنی مچتی ہے تو وہ رات کو مچتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ راتوں کو عبادت کرو تاکہ شر فساد سے بچو۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ کے اندر پھونکنے والیوں کے شر سے۔ یہ لبید ابن عاصم یہودی کی بیٹیاں تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سحر کیا تھا، اور آپ ایسا محسوس کرتے تھے جیسے ایک بات کہی ہے نہ کہہ چکے ہوتے، اور آپ فرماتے کہ میں نے کہی ہے اور میں نے نہیں کہی ہے، کہہ چکے ہوتے۔ بھول ظہور سے ہونے لگا تو آپ خاموش رہے اور صحابہ غمگین رہے۔ اس دوران آپ نے خواب دیکھا، 2 فرشتے، ایک سرہانے دوسرا پینتی، ایک دوسرے سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیمار ہے۔ کہا نہیں بیمار نہیں، مسحور ہے۔ کس نے سحر کیا ہے؟ کہا اس طرح ایک یہودی نے اپنی بیٹیوں سے کروایا ہے۔ عورتیں جو ہے نا سحر میں بہت تیز ہوتی ہے، اور عورتوں پر ہوتا بھی جلدی، ہر عورت پر اثر ہے۔ کوئی عورت بھی آپ سے پوچھے نہیں بیمار ہو، آپ اس کے اوپر نیچے دیکھیں کہ آپ پر بہت آثار ہے، تو بہت خوش ہو جائے گی کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ اگر آپ نے کہا کہ آثار نہیں ہے تو آپ سرے سے مولوی ہے ہی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکنے والیوں کے شر سے جو گروہ کے اندر پھونکتی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد پر اتر آئے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ توبہ توبہ، کل ذی نعمت محسود، جس کے ساتھ خدائی احسانات ہو لوگ حسد شروع کر دیتے ہیں۔ علم کے ساتھ حسد، مقام کے ساتھ حسد، صحت کے ساتھ حسد، ہر نیک خصلت کے ساتھ حاسد موجود ہے۔
ان سے پناہ مانگنے کے لیے یہی صورت اکسیر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، رب، اور 4 قسم کی بلاؤں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ من شر ما خلق 1، ومن شر غاسق اذا وقب 2، ومن شر نفاثات فی العقد 3، ومن شر حاسد اذا حسد 4۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الناس مدنی ہے اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ نزول نمبر وہی ہے، وہی 20 اور 21 اور 114 رقم نزول تو 21 ہے اور نزول کا نمبر 114 ہے۔ قل آپ فرمائے اعوذ برب الناس، میں پناہ لیتا ہوں لوگوں کے رب کے پاس، تمام لوگوں کا رب وہ ہے۔ ملک الناس، جو تمام لوگوں کا مالک ہے۔ الہ الناس، سب لوگوں کے معبود ہے۔ یہاں رب العزت کے 3 مقامات ذکر فرمائے، ربوبیت، مالکیت، الوہیت، اور 3 طرح کے دشمن بتا دیے، وسواس اور خناس، اور پھر جن اور انس۔ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کے پاس، ملک الناس، جو کائنات کے مالک و مختار ہے، الہ الناس، جو سب لوگوں کے معبود ہے، من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ وسوسہ کون ڈالتا ہے؟ الخناس، شیطان، الذی، وہ شیطان، یوسوس، جو وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں، من الجنۃ والناس، جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ ابن جریر نے لکھا ہے کہ یہ 2 صورتیں صبح و شام پڑھی جائے 3 بار، ہر قسم کا سحر و حسد، عداوت اور دشمنی چھٹ جاتی ہے اور فضا بالکل سازگار ہو جاتی ہے، فضا بالکل سازگار ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ گزشتہ صورت کے اندر بھی 4 خطرے بتائے اور یہاں بھی 4 خطرے بتائے، ایک وسواس، دوسرا خناس، تیسرا جن اور چوتھا ناس۔ اس میں بھی اللہ کے ساتھ پناہ مانگی گئی، اس میں بھی گویا پناہ دینے والا اور بچانے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں یہ صورت تلاوت کرتے تھے۔ ابن مسعود کی طرف انکار کی وجہ باطل ہے، آلوسی نے لکھا ہے روح المانی میں، انہوں نے صرف لکھنے سے معذرت کی تھی، باقی ان سے تلاوت ثابت ہے۔ اور ابو داؤد کے اندر آپ نے باقاعدہ فجر کی نماز سفر میں یہ تلاوت فرمائی ہے، اور عقبہ بن عامر کو پھر کہا کہ کیسے میں نے پڑھی، انہوں نے کہا بہت شاندار پڑھی، آپ بڑے خوش ہوئے۔